بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید و بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے ہی کی خصوصیت ہے کہ اس ماہ کے اندر جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت بند کر دیتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ تو عام ہے کہ اس مہینے کی برکت سے بعض لوگ وہ گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس مہینے کی برکت سے نماز اور دوسری عبادات کی پابندی کرنے لگتے ہیں۔ یہ چیز تو مشاہدے میں ہے، مگر اشکال یہ ہوتا ہے، شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب احادیث نبویہ میں یہ چیز آئی ہے کہ شیاطین کو اس ماہ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر بعض لوگ جو گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ گناہ کس وجہ سے سرزد ہوتے ہیں؟ بعض لوگ بغیر شرعی عذر کے وہ رمضان المبارک کے پورے روزے بھی نہیں رکھتے، اور بعض لوگ جو رمضان المبارک کے روزے تو رکھ لیتے ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور بعض لوگ رمضان کے مبارک عمل تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ روزہ رکھ کر بھی کئی طرح کے گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں، چغلی، غیبت، جھوٹ، ناپ تول میں کمی اور کئی طرح کے گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہ یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ رمضان المبارک کی یہ خصوصیت اس شخص کے حق میں ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزوں کو شرائط اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پورا کرے تو رمضان المبارک کی خصوصیت اس کو حاصل ہوگی، تب جا کے وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا۔ اگر وہ رمضان المبارک کے روزوں کو شرائط اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پورا نہیں کرے گا، ان کی شرائط اور آداب کو پورا نہیں کرے گا، اس پہ پورا نہیں اترے گا، تو رمضان المبارک کی اس نعمت سے وہ محروم رہے گا، اس سے گناہ سرزد ہوں گے۔ دوسرا جواب اس اشکال کا، یہ گناہ شیطان کے قید ہونے کے باوجود کیوں ہوتے ہیں؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ گناہ کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، صرف جنات اور سرکش شیاطین ہی یہ گناہ کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی گناہ کے مختلف اسباب ہیں، مثلا نفس کا بہکاؤ ہے، برے لوگوں کی صحبت ہے، ذاتی خباثت ہے، یہ اور مختلف اسباب سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ اب رمضان المبارک میں اگرچہ شیاطین بند ہیں، ان کے بند ہونے کی وجہ سے گناہوں کے اسباب کم تو ہو گئے ہیں، لیکن گناہوں کے اسباب مکمل ختم نہیں ہوئے، مکمل بند نہیں ہوئے۔ تو اب جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ہو سکتے ہیں وہ کسی دوسرے سبب سے ہو، وہ شیاطین اور سرکش جنات کی وجہ سے نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس ماہ میں ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، چاہے وہ
جنات کی طرف سے ہوں، شیاطین کی طرف سے ہو وہ گناہ، چاہے وہ نفس کے بہکاوے سے ہوں، تمام تر گناہوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں خوب نیکیاں کما سکیں اور اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں وہ ہمارے شامل حال ہو سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔